صحافی ہمیشہ سچ بولتا ہے، کوئی صحافی کم سچ بولتا ہے، کوئی تھوڑا سا زیادہ سچ بولتا ہے، لیکن صحافی سچ بولتا ہے۔ میں درخواست کروں گا سینئر صحافی اینکر پرسن حامد میر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں تمام جو آنے والے دوست احباب ہیں، صحافی ہیں، سینئرز ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے آئے۔ تو حامد میر صاحب، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جویریہ صدیق صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں پہ بلایا، اور یہاں پر جو ہمارے جو سیاسی نمائندین موجود ہیں ان کا بھی شکریہ کہ وہ بھی آئے۔ یہاں پہ ہم سب آج اپنے دوست، ساتھی اور بھائی ارشد شریف صاحب کی تیسری برسی کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے پہلے بھی جن لوگوں نے بات کی اور میرے بعد بھی جو لوگ بات کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں شکوہ شکایت ہے، اس لیے کہ انصاف نہیں ملا، اور انصاف کے لیے شاید اگر کوشش کی جاتی اگر حکومت کی طرف سے اور متعلقہ اداروں کی طرف سے تو شاید ہمارے لہجوں میں اتنی تلخی نہ ہوتی، لیکن نہ صرف یہ کہ انصاف فراہم نہیں کیا گیا بلکہ انصاف فراہم کرنے کے لیے جس نے بھی کوئی کوشش کی تو اس کو نہ صرف ڈسکریج کیا گیا بلکہ ڈرایا دھمکایا بھی گیا۔ تو اب یہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں وہ شیئر کیے، میں بھی بہت سے واقعات شیئر کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ ارشد شریف پاکستان سے گئے ضرور تھے، پہلے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات جو ہے وہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا گیا، لیکن مجھے وہ ایک رات یاد ہے جس دن کچھ دوست جو ہیں اس کو یہ فورس کر رہے تھے کہ یار آپ ویزے تو لگوا لیں، کم از کم یو کے کا ویزا لگوا لو، یو ایس اے کا ویزا لگوا لو، تمہارے تو پاسپورٹ پہ ویزے ہی نہیں ہے۔ تو اس نے بڑے ہی تجاہل عارفانہ کے ساتھ یہ کہا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور یقیناً وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، اور وہ خود نہیں گیا، خود جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اس کو دوستوں نے فورس کیا، اور خاص طور پہ کچھ ایسے دوست جو آخری دنوں میں ارشد شریف پبلکلی بہت کم نظر آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، اس کی ہیئرنگ رات کو 11:30 بجے رکھی جسٹس اطہر من اللہ نے۔ تو ہم بہت سے دوست وہاں پہ گئے تو ارشد شریف اس دن عدالت میں پیش ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کو روکا گیا کہ آپ عدالت میں نہ آئیں کیونکہ یہ عدالت کے باہر سے آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ اور پھر ان کے ایک دوست تھے اور وکیل بھی تھے، ابھی بھی وہ حیات ہیں، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب آخری دنوں میں جب ارشد شریف پاکستان میں تھے تو کافی ارشد شریف کے ساتھ رہتے تھے۔ شعیب رزاق صاحب نے ہی ارشد شریف کی وہ پٹیشن بھی دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں کہ ارشد شریف نے مطالبہ کیا تھا کہ حامد میر کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ تو شعیب رزاق صاحب کو ایک میسج آیا، اور اس میسج میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف جو ہے اس کو ہم ننگا کر کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ تو وہ جو میسج ہے وہ ابھی تک وہ صاحب جنہوں نے میسج بھیجا تھا وہ اتنے نڈر اور بے باک ہیں، انہوں نے آج تک وہ میسج ڈیلیٹ نہیں کیا، اور وہ شعیب رزاق صاحب کے پاس موجود ہے۔ تو اسی لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، ہم نے درخواست کی کہ جی ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تاکہ وہ جو میسج آیا تھا اس سمیت کچھ دیگر شواہد جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے جائیں اور ارشد شریف کو انصاف ملے۔ لیکن وہ جو پٹیشن تھی اس کو 1 سال تک فیصلہ محفوظ رکھا گیا اور پھر وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اب کہا یہ جاتا ہے جی کہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے جس کی ایک ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، اور اس کے بعد ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ اس کیس کو
اعلان کیا گیا کہ اس کی ہیئرنگ ہوگی لیکن پھر اس کی سماعت ہی نہیں ہوئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اکتوبر 2022 میں جن لوگوں نے ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا وہ لوگ آج بھی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہے. تو ارشد شریف کی شہادت کے بعد سے بھی پچھلے 3 سال میں تقریباً 16 صحافی جو ہے پاکستان میں وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے, اور جن پر جھوٹے مقدمے بنے ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن جب ارشد شریف صاحب شہید ہوئے تو اس وقت بھی ان پر 16 جھوٹے مقدمات تھے. اور جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی اس میں جویریہ صدیق صاحبہ بھی بعد میں پارٹی بن گئی تھی, تو ایک اس کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام آباد پولیس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ارشد شریف پہ کتنے مقدمے تھے. تو انہوں نے فائل کھولی اور فائل سے بتایا جی 16 مقدمے تھے. اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون کون سے مقدمے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سارے مقدمے اسلام آباد میں نہیں ہیں, ملک کے مختلف حصوں میں ہیں. ان کی نوعیت پوچھی تو نوعیت ملتی جلتی تھی. بعض مقدمات جو ہیں اس کے جو مدعی تھے وہ مدعی جو ہیں وہ ان کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے اس نے 2021 میں میرے خلاف بھی درخواست دی, میرے خلاف بھی غداری کا مقدمہ کرایا, اس نے اور بھی بہت سے لوگوں کے خلاف مقدمے کرائے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کس کے کہنے پر مقدمات درج کرواتے ہیں. تو عدالت نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے گواہان ہیں جن کی گواہی جو ہے وہ FIR میں بیان کی گئی ہے, اور اگر ارشد شریف پر آپ نے غداری کے اور دہشت گردی کے مقدمے بنائے ہیں تو مدعی کے بارے میں تو چلے ہم کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن اس میں گواہ بھی لکھے گئے ہیں. گواہ کون سے ہیں؟ تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے جو تفصیل عدالت میں بتائی اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا جی میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں, اور پھر 1 سال تک فیصلہ محفوظ رہا. اور پھر 1 سال کے بعد جب فیصلہ آیا تو پاکستان کی صحافت مزید غیر محفوظ ہو گئی, کیونکہ انصاف ہی نہیں ملا. انصاف ہم کیا مانگ رہے تھے؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو اس لیے اب یہاں پر کچھ ہمارے سیاسی قائدین بھی موجود ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. انہوں نے تحریک تحفظ آئین بنائی ہوئی ہے, اور ارشد شریف بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ ان کو اس لیے کینیا میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا, اور پاکستان واپس آ کے انہوں نے یہ چیز شیئر کی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کہ اگر مجھے صحافت نہیں کرنے دی جائے گی تو کوئی بات نہیں, میں سڑکوں پہ شو کیا کروں گا. تو ان کا پاکستان واپس آنا جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا. تو اس لیے ان کو کینیا میں انتہائی بہیمانہ ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا. اور جس فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں واضح طور پہ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. اور بعد میں جو کینیا کی ایک کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس کی جو پٹیشنر تھی وہ جویریہ صدیق صاحبہ تھی, تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے قاتل مزید 2 سال 3 سال بچتے رہیں گے, لیکن سب کو پتہ ہے قاتلوں کے بارے میں. تو آج نہیں تو کل انہوں نے بے نقاب تو ہونا ہے. بے نقاب تو وہ ابھی بھی ہے ہمارے سامنے, لیکن وہ دنیا کے سامنے اور اپنی فیملیز کے سامنے بھی بے نقاب ضرور ہوں گے, اس لیے کہ وہ بڑے بے باک ہیں. اور انہوں نے ابھی تک وہ میسج ڈیلیٹ نہیں کیا جو انہوں نے بیرسٹر شعیب رزاق کو بھیجا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسج جو ہے وہ جس نے بھیجا ہے وہ اگر کبھی پکڑا گیا تو پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ میسج بھیجنے کا اس کو حکم کس نے دیا تھا. اور جب وہ حکم دینے والا بھی پکڑا جائے گا تو پھر جو اس کے پیچھے بندہ تھا وہ بھی پکڑا جائے گا. یہ 3 لوگ ہیں انہوں نے پکڑے ضرور جانا ہے, آج نہیں تو کل پکڑے ضرور جائیں گے. اور جب پکڑے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارشد شریف کے ساتھ ناانصافی کا اصل ذمہ دار کون ہے. افسوس یہ ہے کہ اس ناانصافی میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایک فریق کا کردار ادا کر رہی ہے. شیم. بہت شکریہ.